السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں نے جب یہ ویلاگ بنانے شروع کیے تو میرا پروگرام یہ تھا کہ میں نے جتنی زندگی میں جو کچھ تجربات حاصل کیے ہیں میں اپنی نوجوان نسل کو اس پر گائیڈ کروں گا، ان کو رستہ دکھاؤں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ زندگی میں آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ ملکی حالات اس نیج پر ہیں کہ روز کوئی نہ کوئی ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ آپ بے بس ہو جاتے ہیں اور آپ اس پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی گفتگو ہم لوگ کرتے ہیں یہ لا حاصل ہے کہ جو لوگ اور جو قومیں اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھتی وہ زندگی میں کبھی بھی نہ کوئی بڑا کام کر سکتی ہے، نہ کبھی کسی اچھائی کی طرف جا سکتی ہے۔ اور ہمارے جتنے بھی آپ دیکھیں ادارے ہیں اور اس میں جتنے بھی شعبے ہیں اور ہر شعبے کے ساتھ سیاستدان، عدلیہ، پولیس اور جتنے بھی آپ کے سرکاری اور غیر سرکاری ادارے ہیں، آپ دیکھیں وہاں پہ حالات کیا ہے۔ اور پورا پاکستان جو ہے وہ صرف پیسے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، اس کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے اور وہ کس طریقے سے آگے بڑھے۔ آئیں ہم اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ دنیا نے جو ترقی کی ہے ان کا رستہ کیا ہے، اور ہم نے جس رستے پر چلتے ہوئے ترقی کو تلاش کر رہے ہیں ہمارا رستہ کیا ہے، اور کیا یہ ممکن ہے کہ جس رستے پر ہم چل رہے ہیں اس میں ہم ترقی کر سکیں۔ میرا ذاتی خیال یا جو میرا ایکسپیرینس ہے، جو میں نے دنیا کو دیکھا ہے، اس میں مجھے نہیں لگ رہا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ویژن ہے یا ہمارے پاس کوئی ایسا رستہ یا ہم نے کوئی ایسا پلان کیا ہے جس پر چلتے ہوئے ہم دنیا کے برابر یا دنیا کے ساتھ مل سکیں یا اس کے پاس بھی جا سکیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسا کام نہیں ہے یا ایسا پلان نہیں ہے یا ایسا رستہ ہم نے نہیں نکالا جس سے ہم دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو ملا سکیں۔ پہلے ہم دنیا کی جو ترقی ہے اس کو دیکھتے ہیں، پھر ہم اس کے مقابلے میں کمپیریزن کریں گے کہ ہم نے کیا کیا۔ پوری دنیا میں جو کام کیا جاتا ہے، یورپ کی ترقی، امریکہ کی ترقی، چائنا کی ترقی، اس کی بنیاد جو ہے وہ ساری ٹیکنالوجی پر ہے۔ جتنی یورپ نے ترقی کی ہے اس نے ٹیکنالوجی جو ہے اس کو ڈیزائن کیا ہے اور اس کو بیچا ہے۔ مثلا ٹیکنالوجی کا فائدہ کیا ہے کہ جو لوہا آئرن آپ یہاں پر ایک فرض کر لیں 200 روپے کے جی خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں، وہی لوہا اگر ٹیکنالوجی میں اس کو ڈھال دیا جائے تو اس کی قیمت 200 والے لوہے کی قیمت جو ہوتی ہے وہ 50,000، 10,000 اور اس طرح ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے ملک میں گاڑیاں جو ہے، مہران کار جو ہے، یہ آلٹو آج کل 660 سی سی آئی ہوئی ہے، یہ 30 لاکھ تک کی بک گئی ہے۔ اس کی آپ وزن کریں تو آپ کو یہ 50,000 روپے کا لوہا نہیں ہے، لیکن جب اس کو ٹیکنالوجی کی شکل میں ڈیزائن کیا گیا تو اس کی قیمت لاکھوں میں ہوگی۔ یورپ نے یہی کچھ کیا، انہوں نے پہلے اپنی سڑکیں، اپنی یہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ نہیں بنایا، انہوں نے سب سے پہلے اپنے ملک میں امن قائم کیا۔ امن قائم کرنے کے بعد اپنی جو سیاست ہے اس میں سٹیبلٹی لے کے آئے۔ ان میں بھی رجیم چینج ہوتے ہیں، حکومتیں چینج ہوتی ہیں، لیکن وہ سیاستدان شور نہیں مچاتے۔ میں آپ کو دنیا کے بہت سے وزراء اعظم، خاص طور پہ یو کے جو انگلینڈ کے وزراء اعظم ہیں، جب انہوں نے وزارت عظمیٰ سے 10 ڈاؤن سٹریٹ سے نکلے تو وہ عام ٹرینوں میں سفر کرتے ہوئے، عام کمپنیوں میں کام کرتے ہوئے نظر آئے۔ ٹونی بلیئر ایک ان کے وزیر اعظم تھے، جو بوس جانسن جو ابھی فارغ ہوئے ہیں، وہ عام بندوں کے ساتھ جا کے بیکریز کے اندر اپنی شاپنگ کرتے تھے، اور عام ٹرینوں میں جو جرمن کی چانسلر تھی، بہت مشہور چانسلر ہے اینگلا مرکل، اس کا جو خامد تھا وہ ایک اسسٹنٹ پروفیسر تھا کسی یونیورسٹی میں، اور وہ جب تک چانسلر رہی وہ عام ٹرین سے اس یونیورسٹی میں وہ لیکچرار جو بھی وہ کام کرتا تھا وہ کرتا رہا، اور وہ کبھی بھی یعنی اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جبکہ یہاں پر عثمان بزدار کی جو ہمارا مردار وزیر اعلیٰ تھا پنجاب کا، اس کی بیوی بھی ایک سکول ٹیچر تھی، جیسے وہ وزیر اعلیٰ بنا اس نے اس کی حکومت نکال دی، اس نے اپنے بھائی جو ایک عام سا پتہ نہیں کسی شعبے میں تھا اس کی ترقی کئی گنا اوپر کر دی۔ یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے، ہماری قوم کا المیہ ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ترقی نہ کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے رویے ہیں۔ یورپ نے ٹیکنالوجی جو ہے اس پہ کام کیا، امریکہ جو ہے اس نے ٹیکنالوجی پر کام کیا، اور اس نے ایسی ایسی پروڈکٹ ڈیزائن کی جو دنیا کی ضرورت بن گئی۔ اور آج چائنا کی جو ترقی ہے اس کا بھی سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اس نے ٹیکنالوجی ڈیزائن کی،
اس نے ٹیکنالوجی بنائی، وہ دنیا کو ایسی ایسی پروڈکٹ اس ریٹ پر بنا کے دے رہا ہے جو دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ نہیں بنا سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ آج چائنا جو ہے وہ دنیا کی کمزوری ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے انفراسٹرکچر پر کام کیا، اس میں بلڈنگیں کھڑی کی، ان پر بہت کچھ کام کرنے کے بعد آج وہ ترقی کی وہ منازل طے کر چکا ہے جو دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے. اس کے مقابلے میں مسلمان کیا کر رہے ہیں، آئے ہم اس کو دیکھتے ہیں. میں دبئی گیا ہوں. دبئی کی ترقی جو دنیا کی ترقی میں اس کی کہیں مثال نہیں ملتی، لیکن وہ ترقی جتنی بھی ترقی ہے وہ ساری 2 نمبر ترقی ہے، کیونکہ اس کی بیس بلڈنگز ہیں، سیاحت ہے، اور وہاں پر جو کچھ آج کل قوانین بنائے جا رہے ہیں. پہلے لوگ عیاشی کرنے کے لیے یورپ کا رخ کرتے تھے، جس کے پاس تھوڑا بہت پیسہ آتا تھا تو وہ عیاشی کرنے کے لیے یا مختلف اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے یورپ کا رخ کرتا تھا. اور آج پوری دنیا اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے، جس کو ہم عیاشی کہتے ہیں، وہ کرنے کے لیے دبئی آتی. میں نے خود اپنی آنکھوں سے یورپ کی نوجوان لڑکیاں اور وہ سارے کام جو یورپ میں ہم سنتے ہیں وہ آپ کو دبئی میں نظر آئیں گے. یہی کچھ قطر کر رہا ہے. قطر نے اربوں روپیہ جو ورلڈ کا فٹ بال ورلڈ کپ پر لگایا، اربوں روپیہ انفراسٹرکچر پر لگانے کے بعد صرف اپنی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے. یہی کچھ آج کل محمد بن سلمان سعودی عرب کا جو ولی عہد ہے وہ کر رہا ہے، اور وہ اپنی ترقی جو ہے وہ اس چیز میں تلاش کر رہے ہیں، عیاشی میں، سیاحت میں. وہ جب ان کے پاس پیسہ ہے تو وہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں بنا رہے جو دنیا کو بیچی جا سکے. اور جب تک آپ کوئی چیز دنیا کو بیچیں گے نہیں، آپ کبھی بھی اپنی اکانومی کو سٹیبل نہیں کر سکتے. ایسی ٹیکنالوجی کو ڈیزائن کرنے کو جو ہوتا ہے وہ ترقی کی بنیاد ہے، اور دنیا نے جتنی بھی ترقی کی ہے وہ ان چیزوں پہ کی ہے. اور اس کے لیے جو سب سے مین چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے برانڈ. میں برانڈ کے معنی آپ کو اس طریقے سے سکھاتا ہوں. ایک رونالڈو ہے، دنیا کا فٹ بالر ہے بہت بڑا، میسی کے بعد یا میسی کے برابر کا وہ فٹ بالر ہے. وہ ایک پریس کانفرنس کر رہا تھا. وہ پریس کانفرنس کے دوران اس کے آگے کوکو کولا برانڈ کی ایک بوتل پڑی ہوئی تھی. وہ رونالڈو نے وہ بوتل اٹھا کر سائڈ پر رکھ دی. اس ایک کام کرنے سے کوکا کولا کو ایک دن میں اربوں روپے کا نقصان ہوا، کیونکہ رونالڈو ایک برانڈ تھا، کوکو کولا ایک برانڈ ہے. جب رونالڈو نے کوکو کولا کو اپنے سامنے سے سائڈ پر کیا تو کوکو کولا کی مارکیٹ ایک دن کے اندر اربوں ڈالر کا اس کو نقصان ہوا. اس کو کہتے ہیں برانڈ. ترقی کرنے کے لیے جو قوم ترقی کرنا چاہتی ہے، خاص طور پر پاکستان کے نوجوانوں کو پیغام ہے، اپنے آپ کو برانڈ بنائیں، اپنے آپ کو رونالڈو برانڈ بنائیں، میسی برانڈ بنائیں. اس پر میرا ویلاگ لمبا ہو رہا ہے، میں اس پر آپ کو پوری تفصیل دوں گا. میرا مقصد اپنے نوجوان نسل کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. ان کٹے بچے انڈوں اور ان جلسے جلوسوں، اس دہشت گردی میں آپ کی ترقی نہیں ہے، آپ کا مستقبل نہیں ہے. آپ کا مستقبل ان چیزوں میں ہے جو چیزیں آپ بنا کر آگے لوگوں کو بیچتے ہیں. پازیٹیو 2 نمبر چیزیں بھی، یہ چرس بھی بیچتے ہیں لوگ، لیکن یہ 2 نمبر طریقہ ہے. اپنے آپ کو برانڈ بنائیں، خود برانڈ بنے. رونالڈو ایک برانڈ ہے، میسی ایک برانڈ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ رونالڈو اور میسی کو سعودی عرب نے کتنے ارب ڈالر میں خرید رہے ہیں؟ آپ کی سوچ ہوگی، مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں، لیکن وہ اربوں میں ان کی قیمت لگتی ہے، کیونکہ وہ ایک برانڈ ہے. آپ سے بھی درخواست ہے کہ اپنے آپ کو برانڈ بنائیں، اور اس کو بنانے کا طریقہ، اس کی مثالیں میں انشاءاللہ تعالی اب آپ کو آگے ہر آنے والے دن آپ کو بتاؤں گا کہ برانڈ کیسے بنتے ہیں اور برانڈ بننے کا فائدہ کیا ہے. ذرا سوچئے گا.